پاکستان میں ویسے رانجھا صاحب ایک روایت رہی ہے، یہ اپنے سکینڈل کے اوپر تو ابھی انہوں نے روشنی نہیں ڈالی، لیکن اگر ایک لیڈر باہر آتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی جگہ خالی کر کے آتا ہے جیل کے اندر سے۔ پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، شائف خاقان عباسی، خواجہ سعد، آپ کی پوری ٹاپ ٹیئر ساری جیلوں میں۔ تو اب اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور باقی جیلوں سے باہر آتے ہیں تو وہ سیل خالی بھی تو ہونے ہیں، بھرنے بھی تو ہے نا۔ دیکھیں پاکستان کی سیاست کے بیچ میں جیل میں جو آنا جانا ہے نا، یہ تو اب ایک بڑا کمپلسری پیپر بن گیا ہے۔ جس طرح وہ ایک امتحان کمپلسری امتحان ہوتا ہے نا، جس کے علاوہ ایک کمپلسری مضمون ہوتا ہے، لازمی مضمون، اس کو پاس کرے بغیر آگے نہیں جا سکتے، پاس کرے بغیر اس کے آپ آگے نہیں جا سکتے، تو یہ لازمی ہے۔ جس طرح اسلامیات لازمی ہوتی ہے نا، اس طرح یہ جیل بھی اب پاکستان کی سیاست میں لازمی حصہ بن گئی۔ تو خیر اب یہ اسکینڈل، یہ تو چیزیں ظاہر ہے، اب کہیں پہ کوئی نہ کوئی بد نظمی نظر آئے تو ہر سینٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کا آئینی اور دستوری حق بھی ہے کہ اس پہ آواز بھی اٹھائے، اور یقینی طور پہ ایسا نہیں بھی ہونا چاہیے، اگر غلط چیز کوئی دیکھیں تو اس پہ بولنا چاہیے۔ آپ کی جماعت اب کے یہ بعض فیصل لوگ والا کہتے ہیں دیکھیں نا، بچ گیا نا، بھی یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا سینیٹر بھی ہے، جیل میں بھی نہیں گیا، بول پڑا تھا نا اس وقت، اور وقت پہ کشتی سے چھلانگ بھی لگا لی تھی فیصل والا نے۔ بھی شکر الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہوں گے دل میں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو سب دیکھیں، میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، شکر الحمدللہ، مجھے نکالا گیا، میں اس کا بھی شکر کرتا ہوں۔ تو ابھی وہ بات یہ اس کی کہ ابھی جس طرح سے فیصل صاحب کا یہ ساری صورتحال ہے، یہ ہم سارے بیٹھے ہوئے، یہ ایک عمل تو چلتا رہے گا، لیکن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں اگر ہم نے پاکستان کو کسی اچھی طرف لے کے جانا ہے تو وہ مذاکرات والا راستہ ہے، وہ مذاکرات والا مذاکرات آپ کے آگے چڑھیں گے۔ اور مذاکرات کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ مذاکرات میں ہمیشہ عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں معاملات میں ساری اپنی باتیں نہ منواؤں۔ وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا، جب ہم بیٹھتے ہیں نا، ہم گاؤں میں یا دیہاتوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں ماڑا آدمی ہوں، اور وہ پھر بعض دفعہ کہہ دیتا ہے، وہ جب یہ کہہ دیتا ہے نا تو سارے جو لوگ اس کے اوپر دھکا لگانے کے چکر میں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بندہ نا خود ہی سٹیپ بیک کر گیا ہے، سبمٹ کر دیا ہے۔ تو جب سبمٹ کر جاتے ہو اور اپنی غلطی مان جاتے ہو نا تو لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ میں نے ایک بڑی آپ کو نا ایک پتے کی بات بتائی ہے، جو شاید ان کو اگر عقل آ جائے تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں، کہ جہاں پر قصور ہے، جو غلطی ہوئی ہے نا، اگر اس غلطی کو ایڈمٹ کر لیا جائے تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے۔ ہمارا ایک وہ رات کو چلتا ہے کسی چینل کے اوپر پروگرام جس کا نام مذاکرات ہے، تو مجھے لگتا ہے آپ وہ والے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ کریں تو شاید آگے بڑھ جائے۔ سر دیکھیں ہم تو ان کے ساتھ سنجیدگی سے کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے بیچ میں معاملات بہتری کی طرف بھی جائیں گے، اور ظاہر ہے اگر ایک قدم آپ نے کچھ سپیس لینی تو کچھ دوسرے کو بھی دینی پڑے گی۔ اور یہ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ اب اسمبلیوں کا جو ٹینیور ہے اور حکومتوں کی مدت کے بارے میں تو ہم خیر کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کنفرم ہے اور گورنمنٹ از اسٹیئنگ دیر، لیکن یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے، اور علم غیب نہ میرے پاس ہے، نہ کسی کے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے۔ اور ماضی کی روایات دیکھ کے تو ہمیں یہ بالکل لگتا ہے کہ ٹینیور پرائم منسٹر کے پاکستان میں جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ اندیشہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان پرائم منسٹر کا ٹینیور پورا نہیں ہوگا، دیکھیں یہ تو وتوزم انتشار، پچھلی دونوں حکومتیں جو تھیں ان کے ساتھ یہ ہوا، شاہد خاقان کو 1.5 سال پہلے بننا پڑا۔ اگر اس کے بیچ میں، لیکن ایک چیز ضرور ہے نا، ان کو بھی یہ دیکھنی چاہیے کہ پارٹیز کی گورنمنٹس جو ہیں وہ رہ جاتی ہوتی ہیں، پارٹیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں، یوسف رضا گیلانی گئے تو راجہ پرویز اشرف آ گئے، ادھر سے نواز شریف گئے تو شاہد خاقان آ گئے، لیکن عمران خان گئے تو کوئی اور آیا، اور اس کا نتیجہ آج پاکستان پورا بھگت رہا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ خود بھی بھگت رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی بھگت رہی ہے، ان کی پارٹی کے ہم بھی بھگت رہے ہیں، ان کے بچے بھی بھگت رہے ہیں، سارے جو جیلوں میں بیچارے سیل میں بیٹھے ہوئے وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو کریکشن کرنی ہے نا تو وہی بات ہے کہ اگر ایڈمیشن ہو جائے نا، جس طرح وہ فری اینڈ فرینک ڈسکلوجر ہے کہ انسان اگر اپنی غلطی مان جائے تو معافی ہو جاتی ہے۔ خان صاحب اگر 9 مئی والا واقعہ جو ہے نا اس کے اوپر معذرت کر لیں اور کہیں کہ غلطی ہوئی ہے، میرے خیال سے ان کے لیے کافی گنجائش ہو جائے گی۔